تو جب کیا کہتے ہیں ابلیس نہیں جانتا تھا تو پڑھاتا کیا؟ کیا پڑھاتا؟ اے فرشتوں بتاؤ، فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے مولا۔ تب اللہ رب العزت نے چند لمحے پہلے جس نے آنکھ کھولی تھی اس سے فرمایا آدم حاضر ہوں مولا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، آمد آل رسول، خاندان مصطفیٰ، خاندان مرتضیٰ، خاندان مرتضیٰ، حضور پیر طریقہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیا فی درجاتہ فاطماً فی تطہیراتہ حسناً فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد نبی کون ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی روح سیدنا مولانا محمد صلی وعلا جزہی فی الاسعاد وعلا قبرہی فی القبور وعلا علیہ وسلم بارک درشاد آج تو آپ سست ہیں پرسوں ہی ہمارے ساتھ محسوس تھے ہے نا پروگس فتح سلطان المجاہرین سیدنا مشیر کریم سلطان فتح علی ٹیپو نور اللہ مرقدہ کے شہر میں میں بھی تھا یہ بھی تھے اور پھر بٹول کے لیے بھاگنا پڑا اس کی تفصیل تو بتاؤں گا نہیں نیچے کیوں بیٹھ کے بول رہا ہوں اس کی بھی زیادہ نہیں کروں تو بہر صورت آپ کے درمیان حاضر آیا چونکہ یہ جلسہ اور جلسوں کی طرح ہے نہیں محترم مولوی شکر الدین سے کہا تھا کہ 2-3 دن بڑھا لو تو مجھے آرام مل جائے گا اور تمہارا بھی تم بھی سلامت رہو گے میں بھی یہ مانے نہیں تو پورا کا پورا مگلور میسور اور بنگلور کی مریدین کی دعوتیں ان کے مسائل چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور وہ تاریخ جو آج سے شروع ہوتی کل سے جو شروع ہوتی اسے رمضان المبارک میں دیا بھاگنا پڑا اب یہ کیا سمجھیں کہ پیری مریدی کے بھی کچھ آداب ہیں صرف جلسے نہیں ہوتے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے ہر بڑے شہر میں وہ تو میں شبیہ روضہ امام کے رسم افتتاح اجرا کے لیے آیا تھا
امام حسین کی شبیہ کے بہت بڑے بڑے ماڈل بنائے گئے تھے میرے سلسلے کی طرف سے میسور میں، تو اس کے لیے گئے تھے. کیا خیال ہے؟ تو پورا پروگرام ہی اہل بیت ہی پر رہا. سید النساء فی العالمین مولا کائنات علی مرتضیٰ، حضور امام حسن، امام حسین. بہر صورت درجات تو صرف اہل بیت کے درجات ہیں. ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت. اسی لیے تو نبی نے فرمایا ہے قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہوگا. کہہ دیے سبحان اللہ، زور سے بولیے. بہت ایمان اور عقائد کی بات کے ساتھ اختصار سے بے ربط ایک تقریر کرتے ہیں، اور نہایت ہی اس کا کوئی ربط نہیں خاص ہوگا، لیکن بولیں گے اور بہت سکون سے بولیں گے. جنہوں نے نبی کو ایمان کی آنکھ سے دیکھا، یعنی پہلے ہوئے مسلمان، پہلے ہوئے مسلمان، پہلے ہوئے مسلمان، پھر یہ ثابت کیا کہ وہی ہیں صاحب ایمان، اور اس کے بعد ایمان کی آنکھ سے دیکھا، ایمان پر قائم رہے. ایمان کی آنکھ سے دیکھا، ایمان پر قائم رہے. آپ شرطیں سنتے چلیے. ایمان کی آنکھ سے دیکھا، ایمان پر قائم رہے، اور ایمان ہی پر ان کی موت واقع ہوئی تو انہیں کہتے ہیں صحابی. زور سے بولیے. اور ایک صحابی کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ یہ علامہ، یہ مولانا، یہ مولوی، یہ مفتی، یہ محدث، یہ مفسر، یہ محقق، یہ مجدد تو ایک طرف، ایک صحابی کے برابر وقت کا غوث بھی نہیں ہو سکتا. یہ صحابی کا درجہ ہوتا ہے، صحابی کا مقام ہے، صحابی کا مرتبہ ہے، صحابی کی عظمت ہے، صحابی کی بلندی ہے، صحابی کی شوکت ہے، صحابی کی رفعت ہے کہ ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاد. اب صحابہ میں بھی الگ الگ درجات. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جب نبیوں اور رسولوں میں بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے تو یہ تو صرف دیکھنے والے ہیں. زور سے بولیے. ان میں بھی بعض کو بعض پر، بعض کو بعض پر. اب صحابہ میں وہ جماعت جسے السابقون الاولون کہا جاتا ہے. عربی کا لفظ ہے. سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے مکۃ المکرمہ میں پہلے ایمان قبول کرنے والے، اور بدر میں حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کرنے والے. بھائی کی بھائی سے، بیٹے کی باپ سے، بھانجے کی ماموں سے. یہ ہے جنگ بعد. خاندان کی خاندان پہ، رشتے کی رشتے پہ، قبیلے کی قبیلے سے، اس میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہوئے. اس کو کہتے ہیں جنگ بعد. صحابہ میں سب سے بڑا درجہ السابقون الاولون کا ہے. اور السابقون الاولون میں ہم سنی ہیں امام ابو منصور ماتوریدی کے ماننے والے ہیں. امام اشعری ہمارے نظریات کے علم بردار ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان اور علی. کیا ہے تمہاری شان؟ زور سے بولو. السابقون الاولون میں تم چار کے ساتھ ہو، اور اہل بیت جو تمہارے ساتھ چار ہیں ان میں تم پہلے ہو، اور ترتیب خلافت میں چوتھے ہو. صدق و عدل
کا علم، علی کا عمل، علی کا تقوی، علی کی طہارت، علی کی پاکیزگی کی بیر تصویر میں علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جانثار مصطفیٰ۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بندے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، بوذر، سلمان، عبیدہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں۔ کاروں کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان دو جو ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہاں سبحان اللہ، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آئیں گے ہاں اور میری امت کے بارے میں مجھ سے فریاد کریں گے۔ اللہ 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 اللہ، یعنی امت انہیں چھوڑے گی تبھی تو فریاد کریں گے۔ ایک اہل بیت، ایک قرآن، کیا کہیں، یہ دونوں فریادی ہوں گے بروز قیامت، اور سرکار نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ چلیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و آج مولانا محمد تقریر تو کر رہا ہوں، وعلی آل محمد صلاۃ و سلام۔ تقریر کو ایک تقریر کی طرح کرتا ہوں اور بول دوں مولانا، جی جی حضور، نمازش ماشاءاللہ، زور سے بولیے۔ سبحان اللہ، یہ مولوی سمجھتا ہے کہ بغیر محنت کے ولی ہو جائے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے یہ بابا سمجھتا ہے کہ بغیر محنت کے یہ ولی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، مولوی ہو یا بابا، دونوں کے لیے ضروری ہے ریاضت۔ زور سے بولیے۔ سبحان اللہ، اور ریاضت کے سوا کوئی اس مقام پر پہنچ نہیں سکتا۔ یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ بٹول کی مسجد ہے، جی زور سے بولیے۔ سبحان اللہ، اور دو مسجدیں ہیں، ہاں ایک ندی اس پار ہے، ایک ندی اس پار ہے، ہاں جی، زور سے بولیے۔ سبحان اللہ، ادھر والا ادھر، ادھر والا ادھر۔ ہاں اذان جب ہوتی ہے تو ادھر والا ادھر پڑھ لیتا ہے، ادھر والا ادھر پڑھ لیتا ہے، جی، اور بیچ میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ جانے کدھر پڑھ لیتا ہے۔ اللہ تو میں بیچ والوں کی بات نہیں کرتا جو نہ جانے کدھر پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک ادھر پڑھ لیتا ہے، ادھر پڑھ، ادھر مسجد، اور اس مسجد کے سامنے یہ پہاڑ، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ سدھ بابا پہاڑ۔ چلو سدھ بابا پہاڑ ہے اور یہ مسجد ہے، زور سے بولیے۔ سبحان اللہ، اچھا مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جاتے، فجر میں مسجد، جی ظہر میں مسجد، جی، عصر میں مسجد، جی، تہجد پڑھتا ہے تب بھی مسجد، اشراق میں مسجد، چاشت میں مسجد، اوابین میں مسجد، اور یہ سب تو مسجد سے مسجدیں ہیں۔ ان کا مقام مسجد حرام کے برابر، کعبہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ غور سے بولیے۔ کعبہ میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ، 1 لاکھ۔ اب کون بیوقوف ایسا ہوگا کہ 1 روپیہ چھوڑ کر 1 لاکھ چھوڑ کر 1 روپیہ لے گا؟ اگر کعبہ سامنے پڑ جائے تو آدمی کعبہ میں نماز پڑھے گا۔ تو کعبہ کا ہر عمل 1 لاکھ، کھجور دو تو 1 لاکھ، ٹافی بانٹ دو تو 1 لاکھ، پانی پلا دو تو 1 لاکھ، مسکرا دو تو 1 لاکھ، کسی کے آنسو پوچھ دو تو 1 لاکھ، کسی سے پیار کرو تو 1 لاکھ، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو 1 لاکھ، ماں کو لے جا کر بیٹا دو، ایک بار نظر دیکھ لو 1 لاکھ۔ زور سے بولو۔ بھائی کی خدمت کرو 1 لاکھ، دان پن کرو تو 1 لاکھ، یعنی 1 خرچ کرو گے 100 پاؤ گے۔ یہ زمین کعبہ ہے اور کعبۃ اللہ کی زمین کے سامنے غار ہیرا ہے، چند میل کے فاصلے پر غار ہیرا ہے۔
مجھ کو تو پڑھنے پڑھانے کا زیادہ موقع ملا ہی نہیں. مفتی سجاد حسین رضوی جی اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند کرے، وہ بھی میرے ساتھ ہیں. آمین ماشاءاللہ. اور تمام علماء میسور اور علامہ دلشاد فاروقی جی بھی موجود تھے، اور قاری غفران یہ بھی موجود تھے، سبحان اللہ. اور مولانا شبیر صاحب آپ روحانی طور پہ موجود تھے. یہ میں کیسے کہہ دوں کہ آپ نے کنز الایمان کو لکھ مارا نیپالی میں، قسم سے کوئی گڑبڑ شبڑ تو نہیں کیا ادھر کو. تو اب معاملہ پیسے کا پرابلم چل رہا ہے. ارے تو کوئی بات نہیں ہے، پورے نیپال کا دورہ کیجیے. جب 2 4 5 10 لاکھ روپیہ یہ لوگ جلسے کے لیے وصول لیتے ہیں تو آپ وصول لیں قرآن شریف کے لیے، تو کیا بہت بڑی بات ہے. زور سے بولو، کام ہو یا نہ ہو ثواب تو ہمیں مل جائے گا. میں بھی دن و رات بانٹتا ہوں، سیدھی بات. بے شک. وہ لینے والے کی نیت ہے، جس نیت سے چاہے مجھ سے پیسہ لے لے، یہ لینے والے کی نیت پر موقوف ہے. بالکل حضور. بے شک. میں تو اس نیت سے دیتا ہوں کہ وہ دین کا کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ زور سے بولیے. سبحان اللہ سبحان آپ کی بھی مدد کی جائے گی، اطمینان رکھیں. آپ کا حوصلہ بلند کیا جائے گا، اس کی مزید اصلاح کروا لیں اور غور و فکر کر لیں اس پر. لیکن عقائد کے مسائل ہوتے ہیں، بعد میں دیوبندیت سے وہابیت سے ہاں خام خواہ کی مہازارائی شروع ہو جائے. پوری یہ باہر سے آنے والے مولوی نیپالی بتائیں گے جو بارڈر پار کر کے آئے ہیں، ان کو خود نیپالی نہیں آتی. یہ گھس بیٹھیے ہیں بارڈر اس پار کے، یہ کیا جانے نیپولین بھاشا کے گھس بیٹھ کرنے والے جی جی جو یہاں کی لینگویج کے جانکار جی. کہہ دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہیں یہاں کی بھاشا پر گیان ہے، جو شدھ نیپالی اصلی. ادھر دیکھو اور بھی اصلی نیپالیوں میں پہاڑی مدیشی کا جانے الٹی سیدھی نیپالی بولنے والے ہم کو بیوقوف بناتے ہیں نیپال تک. مدھیش کے پورے ایک سے ایک مولوی ہیں. دلشاد فاروقی سے پوچھو، کل ہماری قیام گاہ بامبے کے اگل بگل رہتے ہیں. جی 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 جی. ایک ملا رہا آپ کی ہو جی. حرام خور کہیں گے وہاں خود داؤں مارا تم نے ہم کو، اور یہاں ہاتھ باندھے کھڑے. ہاں مل گیا تھا ایک چندروڑا کی طرف کے ساتھ. تو سیدھی بات ہے، آپ نے لکھا ہے، بالکل خیال رکھا جائے گا، آپ کی مدد کی جائے گی. کیا خیال ہے؟ 10-20 ہزار روپیہ اسے ہم لوگ دے دیا کرتے ہیں، 10-20 ہزار آپ کو بھی دے دیں گے. انشاءاللہ آپ کا کام چلے گا. سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ تم غم نہ کرو اور بڑا کام کی ہو. شدھ نیپالی مولانا ہو، اتنا بڑا کام ہوا اور بہت بڑا کام ہے. اگر یہ تفسیر کے مرحلے سے گزر گئی تو سمجھ لیا آپ امر ہو گئے. جب تک نیپال کی تاریخ میں کنز الایمان کے جلوے چمکیں گے تب تک علامہ بشیر کا نام بھی روشن رہے گا. چلیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد. تو کہیے تو میں بول دوں تھوڑا سا، آپ کا حکم ہے. لیکن ایک بات بتا دیں، نازک وقت ہے. میں بہت لیٹ کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، پھر پتہ نہیں کون کہے گا کہ میں نے پڑھا نہیں. اللہ رک جائیے بہت صورت لیٹ کر کے میں دیکھ لیجیے. دعوتی صاحب میری بات سمجھ لیجیے، آپ دعوتی آدمی ہیں، سائیڈ میں جا کے مار کے چلے یہاں پہ بیٹھ جائیں. تو اگر بالکل سکون سے پڑھنا ہے تو میں نماز روک کر مجھے 2 ہی رکعت پڑھنا ہے. 2 منٹ لگتا، 1 منٹ لگتا ہے. ماتر 2 رکعت ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے، کوئی زیادہ نہیں ہے. تو بتا دیجئے گا، اس لیے کہ یہ اس ٹائم پر اتنا لیٹ کر کے پروگرام کرانے کا جو وبال ہے وہ میرے سر نہیں ہے، اس کے سر ہے. کہاں گیا وہ؟ اوقات صلاۃ کا خیال رکھیں. پہلے اس چیز کو میں نہیں بولتا تھا. ہر کام کرتے وقت اوقات صلاۃ کا خیال رکھیں. نکاح کی مجلس ہو، ختنے کی ہو یا محفل میلاد ہو، یہ امور مستحبات ہیں. ان کے ساتھ سنت ہیں، مستحبات ہیں. فرائض پر دھیان دیں اور فرائض پر توجہ دیں. اور مجھے اس وقت کا احساس دلا دیں گے، اس لیے کہ میں حدیث شریف پڑھنے جا رہا ہوں. ہمارے آقا ایک ایسے گھر کے تھے، بہت اطمینان سے سنیے گا میری بات. میں آپ کے سامنے تقریر آپ کے انداز سے کرتا ہوں تاکہ آپ میری بات سمجھیں. مقصود آپ کو سمجھانا ہے. ادھر دیکھو، ہم تو یہ تقریر میں نہیں اکتائے رہے تو کہے اکتائے ہو؟ کچھ دائیں بائیں دیکھ رہے ہو کیا؟ ارے آج
کاہے پریشان ہیں؟ سکون سے بیٹھیے. تو لگے آقا کے خاندان متولی تھا کعبہ کا. جی کہہ دو سبحان اللہ زور. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور خاندانی طور پر کعبہ کا متولی تھا، جھاڑو سے لے کر جھنڈا تک، اور جھنڈا سے لے کر جھنڈا تک، اور جھنڈا سے لے کر زمزم کی صفائی تک، اور زمزم کی صفائی سے لے کر حاجیوں تک کے انتظامات کا جو عہدہ تھا وہ آقا کے خاندان کا. کل ملا کر دیکھا جائے جیسے ہم لوگوں کے پاس اپنی مسجدیں ہوتی ہیں، جہاں ہوتے ہیں اللہ کا شکر، اپنی مساجد ہوتی ہے، جہاں گھر بنتا ہے ایک مسجد ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی مسجدوں تک زیادہ تر رہتے ہیں. تو ایسے وہ ایک مسجد حرام ان کی خاندانی مسجد تھی اس وقت حضور کی، اور حضور اس خاندانی مسجد میں جہاں پر عبادت کرنا 1,00,000 گنا، اللہ اس جگہ کو چھوڑ کر حضور پہاڑ کی گفا میں جاتے ہیں. عبادت کعبہ کے اندر کی چھوڑ کر طواف تو کرتے تھے حضور، حجر اسود کو بوسہ دیتے، طواف کرتے، مقام ابراہیم کی زیارت کرتے، اس کے بعد حضور سیدھے اٹھتے اور پہاڑ کی گفا میں چلے جاتے اور ایک ہفتے کا کھانا پانی لے کر جاتے تھے. ایک دن جب حضور وہاں گئے، اے حضرت، ایک دن جب حضور وہاں گئے اور عبادت میں تھے، ہفتوں کا کھانا حضور کے ساتھ تھا، اسی وقت حضور نے اسے دیکھا. سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ. بھوک کا عالم تھا، سناٹا تھا، آسمان اور زمین کے بیچ کا حصہ بھرا ہوا تھا، اس کے پر پھیلے ہوئے. اللہ آپ ایک بات بتائیے، معمولی دل گردے کا آدمی دیکھ سکتا ہے؟ کہہ دو نہیں. اگر پرچار کر دو کہ ایک چڑیل اس گھر میں رہتی ہے تو لوگ گھر کے چھوڑ کے بھاگ جائیں. جی. اور اگر یہ بتا دیا جائے کہ اس پہاڑ پر ایک خطرناک جن رہتا ہے تو کوئی آدمی سورج ڈوبنے کے بعد جائے گا نہیں؟ کہ جائے گا کوئی؟ نہیں جائے گا. جتنے امام لوگ ہیں بھی نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے. امام لوگ نہیں جائیں گے. تو جب امام نہیں جائیں گے تو مقتدی کیسے جائے گا؟ ہاں سوچ لیجئے، مدد کر جائے. اب آپ بتائیے، اسے دیکھا، چاروں طرف سناٹا، تنہا حضور کی ذات تھی. وہ حضور کے قریب آیا. قریب آنے کے بعد اس نے حضور سے فرمایا اقرا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اطلاع بخاری شریف کی دوسری حدیث. جی سبحان اللہ. کہا کہ اقرا. ہائے ہائے ہائے. حضور نے فرمایا ہم نہیں پڑھتے. اب دیکھیے ہم میں ان میں فرق ہے جی. جو ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. ہاں جی. یعنی جو ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. کون بھاگ گئے؟ وہی لوگ جو ہمارے پڑیدار تھے اور ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کا نام نہیں لیں گے. ہم میں ان میں فرق ہے. ترجمہ کر لیں گے. اقرا پڑھیے. آپ نے فرمایا ہم نہیں پڑھتے. پھر اس نے کہا اقرا، اور اس نے حضور کو پکڑا اور پکڑ کر یوں بھیچا. کیا بھیچنا کہیں گے؟ دبوچا. ارے چپ رہو، نیپالی بول کر پھنسیں گے ہم. یہ پھنسے. ہاں یوں کیا. اب میں دو لفظ چھوڑ دوں گا، دونوں کنفیوز ہو گیا ہوں میں. وہاں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں، فوراً بتاتے ہیں کہ یہ لفظ حضرت اردو کا. تو یوں کیا، آغوش میں لیا، یوں سمیٹا، ہاتھوں سے پکڑا. اب دیکھیے اذان ہو گئی نا. اب کیسے بولوں؟ عبادت کے لیے آیا ہوں، ریاضت کے لیے آیا ہوں. پھر میں کہوں پڑھیے کہ نہیں پڑھتا، پھر یہ کہیں پڑھیے میں نہیں پڑھتا. ارے حضور واسطہ ہے آپ کو حضور کا، پڑھ دیجئے.
اچھا اب واسطہ دے دیا تو لیجیے پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ جی ماشاء وہاں رب واسطے میں لایا گیا. اللہ. بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي پڑھیے آپ اپنے رب کے نام. کیا کہیں سبحان اللہ. حضور نے پڑھا ورنہ حضور کا علم الرحمن سبحان اللہ علم القرآن خلق الانسان سبحان اللہ علمہ البیان. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کا علم تو علم ہے. بے شک سبحان اللہ. دوسرے حصے کی طرف چلے جائیں اور وہاں سے آپ کو سمجھا دیں. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا جی اور فرشتوں کو سکھایا. جی بے شک. عزازیل پکڑ کے لایا گیا. آئے ہے. عزازیل کا مطلب ابلیس. آسمانوں پر اسے بھی سکھانے والوں نے سکھایا اور اتنا سیکھ گیا اتنا سیکھ گیا اتنا سیکھ گیا اتنا سیکھ گیا کہ فرشتوں کا وستاد بنا دیا گیا. جی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ. سبحان اللہ ہم زمین پر اپنا نائب. سبحان اللہ. فرشتوں نے پھر عرض کیا مولا کیا پیدا کرے گا؟ وہ فساد کرے گا جھگڑا کرے گا خون بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. فرشتے کانپ گئے ڈر گئے خوفزدہ ہو گئے اور عرش الہی کا طواف کرنے لگے. اللہ رب العزت نے 40 جگہوں سے مٹی منگایا. آئے ہے. پتلے آدم خاکی بنایا. بہت اختصار سے بولو. پتلے آدم خاکی بنایا اور جب پتلے آدم خاکی بنا کر تیار کیا اللہ رب العزت نے تو اس پتلے میں روح پھونکی اور روح کے ساتھ نور رکھا. سبحان اللہ. اور جیسے آدم سے نے آنکھ کھولا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں بتاؤ انہیں کیا کہتے ہیں. اللہ اکبر. عالم میں جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانکاریاں دو. مثلا یہ پتھر کی خصوصیت کیا ہے خاصیت کیا ہے پتھر سے کیا کیا ہو سکتا ہے. اس کا نام پتھر ہے تو کیوں پتھر ہے؟ اب اللہ نے فرمایا فرشتوں بتاؤ. یہ فرشتوں نے کہا تھا کیا پیدا کرے گا بتاؤ. کہہ دیئے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے. سبحان اللہ. ایک وجہ. جی. دوسری وجہ جیسے آدم تخلیق کے مرحلے سے گزر گئے اور آدم نے آنکھ کھولی اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کا. فسجدوا الا ابلیس. جبرائیل تو سجدے میں چلے گئے لیکن ابلیس کھڑا رہا. اللہ رب العزت نے پوچھا سب تو کیوں نہیں؟ کہا نہیں یہ سب مٹی سے آدم مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے. آگ افضل ہوتی ہے میرے جھکنے کا. اکڑ گیا اکڑ گیا جی. اکڑ ابا واستکبرا وکانا من الکافرین. یہ معمولی مولوی نہیں تھا چھوٹی موٹی جماعت نہیں چلاتا تھا. یہ اس نے معمولی سا مرکز نہیں بنایا. اس کا مرکز بہت بڑا تھا. یہ پورے فرشتوں کی دنیا کا امام تھا. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین. آدم کے سامنے جھکنے کا منکر ہوا ڈھکیل کر نکال دیا گیا مار کے بھگا دیا گیا. اللہ اللہ نکال دیا گیا. دوسری وجہ تیسری یہ جب لوح محفوظ کی طرف دیکھتا تھا تو اسے بڑھتا تھا اور اس پر ایک بندے کی کیفیت لکھی ہوتی تھی کہ بہت بڑا درجہ پائے گا مگر کافر ہو کر مرے گا کافر ہو جائے گا. تو دعا مانگتا تھا اللہ اس پر رحم کر اللہ ان سب پر رحم کر یعنی ان میں کوئی بہکنے نہ پائے اور اپنے آپ کو اتنا بڑا مومن سمجھتا تھا کہ اس سے باہر کر لیتا تھا دعا. اللہ زور سے بولیے. ایسی بہت سی وجوہات ہیں. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین.
اب جب آدم نے آنکھ کھولا اسجدوا لآدم، منظر غور کریں، فرشتے اربوں کی تعداد، سنکھوں کی تعداد، کوئی نہیں جانتا کتنی تعداد، سب سجدے میں پڑے تھے الا ابلیس۔ ایک ایسے کھڑا تھا جیسے کسی کھیت میں کھوٹا گاڑا گیا۔ اللہ، اب دو تھے نا، ایک جو حکم دے رہا تھا سجدہ کرو، اور ایک وہ تھا جو سن کر کھڑا تھا، اور ایک اور باقی وہ تھے جو سجدے میں پڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب فرشتوں سے خطاب کیا، ابلیس سے نہیں۔ جو فرشتوں کو سکھاتا تھا اس سے پوچھا، جو سیکھتے تھے ان سے پوچھا، اے فرشتو کیا تم بتا سکتے ہو ان کے نام کیا ہیں؟ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا ہم نہیں جانتے۔ اب غور کیجئے، یہ وہ استاد کھڑا ہے، اگر اس نے کلاس روم میں پڑھایا ہوتا تو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جانتے، جب اس نے پڑھایا ہی نہیں، یعنی ابلیس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں کیا کہتے ہیں، تو جب کیا کہتے ہیں ابلیس نہیں جانتا تھا تو پڑھاتا کیا؟ کیا پڑھاتا؟ اے فرشتوں بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے مولا۔ تب اللہ رب العزت نے چند لمحے پہلے جس نے آنکھ کھولی تھی اس سے فرمایا آدم حاضر ہوں مولا، تم بتا سکتے ہو آدم؟ آدم بتا رہے تھے اور فرشتے سن رہے تھے۔ سبحان اللہ، اور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس نے آدم کو تمام اشیاء کا علم دیا، سکھلایا۔ کب سکھلایا؟ جب روح آدم کے بدن میں داخل ہو رہی تھی تو جتنا آگے جا رہی تھی آدم اتنا ہی سیکھتے جا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح 4 جگہوں سے گزری، پڈلیوں سے گھٹنے تک 100 برس، گھٹنے سے کمر تک 100 برس، کمر سے سینے تک 100 برس، سینے سے سر تک 100 برس۔ اللہ زور سے بولو سبحان اللہ۔ 400 برس۔ 3 چیزیں ایک ساتھ تھیں، آدم کا مٹی کا بدن، وجود بشری، آدم کا میں روح آدم، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور تھا جسے نور رسول کہا جاتا ہے، یعنی جسم جو سمجھ رہا، روح جو سیکھ رہی، اور روح جسم کے ساتھ مل کر جو دماغ تیار ہو رہا تھا، وہ دماغ جو پڑھ رہا تھا، جو سیکھ رہا تھا، جو سکھلا رہا تھا، وہ نور اسے سب دیکھتا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بات پڑھنے کی ہے، بات پڑھنے کی ہے۔ آدم کے علم کو حضور کے علم کا ایک قطرہ کہا جاتا ہے۔ کتنا؟ ایک قطرہ۔ تو ایک قطرہ یعنی جب علم آدم کا یہ عالم ہے کہ کوئی فرشتہ اور ملک مقرب بھی علم آدم کے برابر نہیں ہو سکتا، تو جس نبی کے علم کے ایک قطرہ علم آدم ہو، اس نبی کے علم کے برابر کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ کیا نام ہے مدرسے کا بھائی؟ مدرسہ سبحانیہ حسام العلوم کا یہ اس سال کا سالانہ جلسہ دستار بندی حفظ قرآن کے تحت کون قاری صاحب؟ ہاں
تو آپ نے اقرار ہٹایا ہے، ان سے سن لیجئے اقرا کے بارے میں۔ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں میں، تو بخاری شریف شروع بھی کرواتا ہوں، ختم بھی کرواتا ہوں، یہ تو پریکٹس میں شامل ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بول رہا ہوں، آئیے امام صاحب نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ ہاں چلیے اب تشریف لیں، آپ ادھر تشریف رکھیں تاکہ آپ کا روئے تابہ دیکھ کر بولوں، پتہ چلے کہ کلاس آپ نے چھوڑا تھا کہ میں نے چھوڑا تھا۔ آج کلاس کی بات کر رہا ہوں تو پتہ ہی چل جائے کہ کلاس سے آپ بھاگے تھے کہ میں بھاگا تھا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی میری سیدنا بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا تھوڑا الگ انداز سے بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے انداز سے، ورنہ ہم لوگ تیز رفتاری سے بول کر کے بات جلدی سے ختم کر دیتے ہیں اپنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ 40-45 منٹ زیادہ ہو گیا بولنا آج کل۔ اور ویسے بھی میں اب کیا بتاؤں، ابھی بہت سی بات بتاؤں تو جو میرے ساتھ شب و روز سے آگاہ نہ ہو کہے گا میں اب کیا بتاؤں اپنے لیے، یقینی نہیں مانے گا۔ کیسے وہ یقین مانے گا کہ کل صبح کا چلا ہوا میں نے صرف 5 گھنٹے کے لیے اپنے گھر اسٹے کیا ہے، 5 گھنٹے میں نیا کپڑا سیٹ کرنا ہے، نئی سیٹنگ کرنا ہے، اسی 5 گھنٹے کے اندر سونا ہے، اسی 5 گھنٹے میں اٹھنا ہے، اور بتاتا نا اسی 5 گھنٹے میں نماز فجر بھی پڑھنا ہے، غسل بھی کرنا ہے۔ کہہ دیئے سبحان اللہ زور سے بولیے۔ اب مولانا صاحب تو مجبور ہیں بیچارے، کہا کریں امام صاحب ہیں، ان کو تو مسجد جان کر پڑھانا ہی پڑے گا، جی امام صاحب ہیں جی، اور ایسے باقی 3 امام بھی ہیں، مجبور ہیں جلسہ چھوڑ کے چلے جائیں نماز پڑھیں۔ ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں، ان کا کام الگ ہے ہمارا الگ ہے۔ زور سے بولیے، جلدی سے بولو۔ جیسے میں مکرانہ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے 5 گھنٹہ خطاب کیا، لوگ گئے ظہر کی نماز پڑھا کر آئے اور ائمہ شہر سنتے رہے، میں نے اٹھ کر ظہر پڑھ لیا جی 2 رکعت، اور وہ چلے گئے، غور کر رہے ہو، پھر پلٹ کر آئے، اذان عصر ہو گئی، تب اس سے کہا کہ آپ خطاب ختم کر دیجئے، میں امام کی شہادت بول رہا ہوں، ہائے ہائے بہت دن پہلے کی۔ امام صاحب لوگ، ان لوگوں کی تو خیر امام صاحب لوگوں کی مجبوری ہے، ان کو جانا ہی ہے، جی لیکن میری تھوڑی مجبوری ہے، میں تو جہاں ہوں ہی پڑھ لوں گا، بے شک صحیح، لیکن میں مسافر ہوں، جی جی صحیح، ظہر فجر عصر عشاء مغرب، ہاں مسجد میں ہوں تو مسجد میں پڑھوں گا۔ جی پھر مسجد بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ہائے ہائے ایک مسجد وہ جس سے آپ راضی اور دوسری مسجد وہ جو آپ سے راضی نہ ہو۔ اللہ، مسجد سے مراد جی ارکان پر ہے، بات ارکان پر ہے، تو جس مسجد کے ارکان سے آپ راضی ہوں، دل چاہے جمعہ پڑھ لیجئے، اور وہیں ظہر پڑھنا ظہر پڑھ لیجئے، عصر پڑھنا ہو تو عصر پڑھ لیجئے۔ اقیم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کی جائے گی، اگر چھوٹ جائے تو اٹھ کے پڑھ لیجئے، اگر چھوٹ جائے اور سورج نکل آئے تب بھی وضو کیجئے، قضا پڑھ لیجئے۔ نماز تو ہر کمپلسری ہے، ہر مسلمان پر لازمی ہے، ہر مسلمان پر۔ یہ امام ہیں، ان کی بہت مجبوری ہے وہاں تک جانا، ہماری اتنی مجبوری نہیں ہے، ہم تو یہیں ابھی تختے ہی پر 2 رکعت پڑھ کے کام ختم کر لیں گے۔ بولو جلدی سے، حق ہے، بے شک، زور سے بولو سبحان۔ جس مسجد کے امام نہیں ہوتے وہاں دوڑ دوڑ جاتے ہو، اپنے گاؤں کی مسجد میں کیا مرتبہ جاتے ہو دوڑ کر؟ کیا کہاں پڑھاتے ہیں؟ بیل گاڑی سنیے، یہ بھی تقریر ہے، بیل گھاری وہاں پر، ارے وہی بیل گھاری حاجی صاحب مولانا کے رشتہ دار، چھانٹ کا رشتہ تلاش کیا ہے مولانا صاحب، بہت ذہین ہے مولانا صاحب۔ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز تو پڑھنا ہی، دیکھو وقت عصر پڑھ گیا ہے، آپ دیکھیے بلئی شریف خانقاہ کا عرس ہمیشہ ایسے وقت پڑھتا ہے فاتحہ جب کل میں پڑھ جاتا ہے، مغرب میں، تو مغرب کے وقت تقریریں سب روک دی جاتی ہے، پہلے مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، مغرب میں مجبوری ہے تب پروگرام۔ یہ مولوی شکر الدین کہاں گئے؟ لاپتہ ہے، لفافہ وہ بنا رہا ہوگا، اللہ، یہ بھی مجبوری بارڈر اس پار سے آ گئی ہے، لفافے والی تیار ہو رہا ہوگا۔
پوسٹر وسٹر کی ترتیب ذرا قاعدے سے دیا کرو، ایسے دیا جاتا ہے ترتیب؟ شہر کے موقر اور معزز جو علماء ہوتے ہیں ان کا نام کافی احترام سے دو۔ میں نے فون پر کہا تھا کہ یہ پوسٹر بدل دو، لیکن شکر الدین کو توفیق نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب قبلہ ارگا کھانچی کے پرانے علماء میں ہیں، پھر ان کے اساتذہ میں مولانا انعام اللہ صاحب ہیں، مولانا نظام الدین ہیں، دو اور علماء ہیں جو دو مسجدوں کے امام ہیں، سب کے نام ترتیب سے عزت اور احترام سے دیا جائے جی۔ اور میں تو ہوئی جی، جب ان سب کا احترام قاعدے سے کیا جائے گا تبھی اس سے اٹھا اوپر کر کے میرا احترام بھی ہو جائے گا۔ چلو درود پاک پڑھ لو۔ تو پوسٹر کی ترتیب کا بھی خیال رکھنا چاہیے قاعدے سے۔ تو اب حضور پر وحی نازل ہوئی۔ اب لفظ اقرا پر رک جائیے۔ اقرا کا لفظ یہ وحی الہی تھا، حضور پر نازل ہوا۔ قرآن اس لفظ کی عظمت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ چلو چلے آؤ۔ مولانا شکر الدین رحمت اللہ علیہ بعد الموت، جلدی آؤ۔ تو اگر یہ قرآن ہم نے پہاڑ پر، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر یہ قرآن ہم نے پہاڑ پر، کیونکہ میں کلاس دے رہا ہوں بخاری کی تیسری حدیث کا، پر نازل ہوتا رہا۔ قلب تو قلب ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، وہ پہاڑ سلامت رہا جس سے قدم عطار بستا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ اور تھوڑی دیر بول دیں؟ بہت دوڑایا ہے تم نے، 3000 کلومیٹر مگلور ٹو میسور ہوتے ہوئے، میسور ٹو لوگ کہہ دیتے حضرت کیا بول رہے ہیں، ساتھ میں دوئی گواہ موجود ہیں، اتفاق سے دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو بس یہ حضور کے قدموں کی، حضور کی خاک پاکی برکت ہے، اور سلطان المجاہدین سلطان ٹیپو کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا کا اثر ہے کہ میں بیٹھ کے بول رہا ہوں۔ اللہ اللہ، کیا ہوا یہ نہیں بتاؤں گا میں جی۔ سلطان المجاہدین کی بارگاہ میں گیا، سلطان ٹیپو نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں، اللہ نے دعا۔ اچھا اب بہت اطمینان کے ساتھ سنیں، حضور تشریف لائے، اترے پہاڑ سے، حضور تشریف لائے، اس عالم میں لائے کہ وجود پاک یوں یوں ہو رہا تھا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کپ کپی، کیا کہتے ہیں؟ لرزہ۔ اب اس میں کون سا لفظ مقام ادب پر ہے، اسے اہل ادب جانے۔ میں اشاروں میں بتاؤں گا، وجود بشری ایسے ایسے تھا۔ اب میں گفتگو کو مزاح کی طرف نہیں لے جا رہا ہوں کہ اگر کسی مولوی پر نازل ہوتا تو کیا ہوتا، وہ مولوی سلامت رہ جاتا، اس کا سر امریکہ میں ہوتا، دھڑ افغانستان میں، اور پیر بھارت میں پڑا ہوتا۔ اب آپ بتائیے، اتنی عظیم کتاب کا ترجمہ آپ نے نیپالی میں کر دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور پھر بھی آپ سلامت ہیں۔ یہ حضور کی برکت ہے، یہ حضور کی برکت ہے۔ اب دیکھیے مولانا شبیر صاحب کے دل میں خالی الجھن ہے پیسے کو لے کر کہ چھپوائیں گے کیسے، تو آپ سب مدد کر دیجئے گا، میں بھی مدد کر دوں گا، ان کی مدد قاعدے سے کر دیجئے گا بیچارے، تاکہ صحیح ہے۔ دیکھو فالتو تائید نہ کرو، فالتو نہیں، عملی تائید کرو، ہاں بالکل بالکل، فالتو تائید نہ کرنا مولانا احمد علی۔ تو اب حضور کا وجود بشری یوں ہو رہا تھا۔ بخاری شریف میں کہ حضور تشریف لائے اپنے گھر، اور اپنی بیوی سے کہا خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو۔ اللہ اللہ، زور سے بولو، اللہ اللہ اللہ، کمبل اڑا دو، اللہ اللہ، اڑا دو۔ خدیجہ نے دیکھا اور کمبل اڑا دیا، اور حضور کے پاس پتہ نہیں بیٹھ گئی کہ کس روپ میں حضور کے پاس ہو سکتا ہے سکون دینے کے لیے بستر استراحت پر لیٹ گئی ہیں،
ماہ مقدس اور حضور کے قلب اطہر پہ ہاتھ پھیرتی رہی اور یوں فرماتی تھی کیا ہوا ہے آپ کو؟ اللہ کیا ہوا ہمیں بتائیے نا، کیوں اس عالم میں ہیں آپ؟ اتنی الجھن کا انداز دکھائی پڑ رہا ہے، آپ کا وجود کانپ رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا خدیجہ یہ تو ہلاکت کا ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہلاکت کہاں؟ اللہ ایسا ہوا میرے ساتھ، کیسا ہوا؟ میں نے آسمان سے فرشتے کو اترتے دیکھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے یوں اللہ اکبر، دبوچا، ہاں مان گئے بات، آپ کی بات مان گئے، اب دبوچا کا لفظ مل گیا، ڈھینچا نہیں دبوچا، جی ایسے دبوچا کہا تب چھوڑ دیا، پھر مجھ سے کہا پڑھیے، میں نے کہا نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھتا، دبوچ دیا، پھر چھوڑ دیا، پھر دبوچا، پھر چھوڑ دیا، کہا تب کہا اقرا، اس نے کہا پڑھیے، میں نے پڑھ ڈالا۔ کہ بس اتنے سے آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، ہائے 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 سبحان آپ تو اللہ، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، سبحان اللہ، آپ مجبوروں کا خیال کر رکھتے ہیں، اور آپ رشتوں کا حق پہچانتے ہیں، رشتہ داروں کو، اللہ اکبر، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ ہائے ہائے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان یہ عام عورت تھی، اللہ، یہ مکہ کے سب سے بڑے کرسچین فیملی کی لڑکی تھی، ہائے 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 ہائے، مورتی موجک فیملی کی لڑکی نہیں تھی، کرسچین، ان کے گھر میں بائبل پڑھی جاتی تھی، توریت، زبور، انجیل، یہ وہ گھر تھا جس میں عیسیٰ ابن مریم جناب موسیٰ سے لے کر ابراہیم تک کی بات ہوتی تھی، یہ عیسائیوں کا خاندان تھا، اور اس عیسائیوں کے خاندان کا سب سے بڑا عالم تھا جو حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی تھا، اس کا نام برقہ تھا، اور برقہ اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے انجیل کو جو عبری بھاشا میں تھی اس کا ٹرانسلیشن عربی بھاشا میں کیا، ہائے ہائے ہائے، اور بڑھاپا تھا، ہاں بیٹھے رہو، ابھی آپ ہی کے لیے بولنا پڑ رہا ہے، چپ رہو، تیاری ہو رہی ہے، ارے آپ ہمارے لیے تبرک ہیں، آپ کا سایہ سلامت رہے، ان بنجر زمینوں میں کہیں کہیں تو علم کے گلاب کھلے ہیں، ہائے ہائے، یہ تو بنجر زمین ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، علماء نیپال ہیں، اور آپ کی جو پشتیں خدمات سے گزری ہیں وہ بے ریا گزری ہیں، اب بعد میں آئیں گے لوگ طرح طرح کے، اب آئیں گے، ورنہ پہاڑوں میں جن لوگوں نے دین کی خدمات کی ہے انہوں نے پہاڑوں میں دینے کے سوا کچھ نہیں دیا، اور کئی سو برس تک دین بچا کے لائے ہیں، اب والے خالی اپنے آپ کا بچائے کے لے کے چلے جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے، چاہے اتنے بڑے علامہ ہوں اپنے آپ کو بچا کے لے کے چلے جائیں، اور وہ تو پورا دین 400 برس تک بچا کے لائے ہیں پہاڑ، بے شک سبحان اللہ، چلو درود بات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو میں اپنے بھیا کے پاس لے چلتی ہوں، آپ ہائے ہائے، اپنے بھائی کے پاس لے گئی، فرمایا کہ بھائی جان، بیٹھ گئی جا کے السلام علیکم کہہ کے، تو ان کے بھیا نے کہا کیسے آئی خدیجہ؟ ارے کہا بھائی جان اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سن لیجئے، یہ محمد جو میرے شوہر ہیں آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں، بھیا جانتے ہیں کیا ہے؟ انہوں نے ایسے ایسے کہا ہے، ایسے ایسے کہا ہے، ایسے ایسے کہا ہے، ایسے ایسے کہا ہے، اب کیا بات بات ریپیٹ کر کے بولوں، ایسا بتایا ہے، ایسا بتایا ہے، ایسا بتایا، ایسا بتایا، ایسا بتایا، پہاڑ پر یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، وہ بوڑھا بھائی سیدھا ہو گیا، بخاری شریف کا لفظ ہے، اور اس کی بھاویں ایسے تھی کہ وہ کھل نہیں سکتی تھی آنکھ، اتنا بوڑھا ہو گیا، اس نے ہاتھوں سے ایسے پکڑ کے اپنی بھاویں اٹھائی، اللہ کہا تھا اب تم
نے دیکھا اسے؟ کہاں؟ تم نے دیکھا؟ کہاں؟ تم نے دیکھا؟ کہاں؟ وہ ناموس اکبر ہے جبرائیل، یہی تو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ اللہ اللہ، آیا کہتا سبحان اللہ، زور سے بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اے محمد میں تو مر جاؤں گا، اب میں زندگی نہیں لمبی پاؤں گا۔ اللہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مارے گی، اللہ آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکالے گی۔ اللہ حضور نے فرمایا کیا میری قوم؟ کہاں؟ جو بھی یہ کہتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن جو کتاب الہی ہے، جو وحی الہی ہے، نحنو نزلنا ذکر ونحنو لہو لحافظون، اس نے ذکر کو نازل فرمایا ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، اس نے حفاظت کا ذمہ بھی اپنے سر لیا۔ تو اہل اسلام، میں یہ کہہ رہا تھا قرآن اور اہل بیت جی دونوں ہمیں نبی سے ملے۔ بے شک، سبحان اللہ، کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب علی کہاں پیدا ہوئے میں اس بحث میں نہیں جائے گا۔ جی